الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، یہ دین اسلام ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے بعض حصوں کے لیے اسلام موجود ہے اور بعض کے لیے اسلام موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں ہے کہ جو اسلام سے خالی نہ ہو. اسلام نے ہماری زندگی کے ہر حصے اور ہر لمحے کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں. ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان تو بن گئے، لیکن ہم نے دین اسلام کو چند چیزوں تک محدود بنا لیا. ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کو دین سمجھتے ہیں، عمرہ اور حج کرنے کو دین سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری زندگی کے حصے ہیں ان میں ہم دین اسلام کی پرواہ نہیں کرتے. یہی وجوہات ہے کہ آج ہم تنزلیوں کا شکار ہیں. ہم ذلتوں کی عطا گہرائیوں میں گر چکے ہیں. آج ہم بحیثیت مسلمان اپنے ایک معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے گلی اور کوچوں پر نظر ڈالیں، اپنی سڑکوں اور راستوں پر نظر ڈالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ مسلمانوں کے گلی اور کوچے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کے چلنے کے راستے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب نفی کے اندر ملے گا کہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ مسلمان کے راستے گندے ہوں، مسلمان کے راستے غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو ان راستوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں. ان راستوں کے کیا حقوق ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں مت بیٹھا کرو. بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب راستوں سے گزرتے ہیں
تو ہماری آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس میں مشاورت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم راستوں میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کر کے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے کہ تمہارے لیے وہاں بیٹھنا ضروری ہے، تو پھر تم ایسا کر لیا کرو کہ جو راستے کا حق ہے وہ حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے کیا حقوق ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم راستے کے اندر بیٹھو تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی آنکھوں سے حرام اور ناجائز چیزوں کو مت دیکھا کرو۔ سب سے پہلا راستے کا حق یہ بتلایا۔ آج ہم سب سے زیادہ نافرمانی اسی بات کی کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی حفاظت راستوں میں چلتے ہوئے نہیں ہوتی۔ ایمان والے مردوں کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے چلا کرو، اور ایمان والی عورتوں کو بھی یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کرو، اور جب باہر نکلا کرو تو پردہ کر کے نکلا کرو۔ یدنین علیہن جلابیبہن، مسلمان مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، مسلمان عورت اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت نہیں کرتی اور پردے کا بھی اہتمام نہیں کرتی، جس کا شریعت اسلامی نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر مختلف قسم کے واقعات صرف اسی گناہ کی وجہ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک حالیہ واقعہ جو سوشل میڈیا کی گردش میں ہے کہ خاتون کو سڑک کے اوپر پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے وہ رکی ہوئی تھی، اس کو گاڑی سے شیشہ توڑ کر نکالا اور برفیلی کا نشانہ بنا دیا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس طریقے کی مثالیں پے در پہ ملتی ہیں۔ کہیں کوئی چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر کے پھینک دیا گیا، چھوٹا بچہ ہے، زیادتی کر کے قتل کر کے اسے پھینک دیا گیا۔ یہ تمام کی تمام مثالیں مسلم معاشرے کے اندر ہمیں مل رہی ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے کے نتیجے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں کہ جن سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں سے ناجائز اور حرام چیزوں کی طرف مت دیکھو، یہ اس راستے کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم راستوں سے جس وقت گزرتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ راستے میں چلتے ہوئے ہماری آنکھیں حفاظت کے اندر رہتی ہیں یا نہیں رہتی؟ اس کے معاملے میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ لینا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا حق ارشاد فرمایا راستے کا، وہ ہے غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی رد السلام، گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو، یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ سلام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ چلنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے شخص کو سلام کرے، یہ اس کے درجات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب باہر سے تشریف لائے اور آنے کے بعد مجلس میں پہنچ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، اور مجلس کے اندر شامل ہو گئے اور بیٹھ گئے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا شخص آئے، مجلس میں پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہو گئی۔ ایک تیسرے شخص آئے اور انہوں نے بھی مجلس میں آ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہو گئی۔ یہ نیکیاں، یہ سلام کرنے پر اجر و ثواب ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے 99 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی اس کے لیے جو اس سلام کا جواب دیتا ہے، یہ مزید نیکیاں ہیں۔ تو سلام کے اندر پہل کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شخص مجھے سلام کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، بلکہ پہل کر لینا چاہیے کہ پہل کرنے والے کو اجر و ثواب زیادہ ملا کرتا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا، رد السلام۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا عام معمول یہ تھا کہ یہ جب یہ عام طور پر بازار کے اندر جایا کرتے تھے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کچھ خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی، بس یہ ایسے ہی جاتے اور جاتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بھی ملتا اسے سلام کرتے جاتے، اور واپس اسی طریقے پر آتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے واپس آ جایا کرتے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ چلو بھائی بازار چلتے ہیں۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت بازار جا کر کیا کرنا ہے، آپ کو کچھ خریدنا تو ہوتا نہیں، آپ بس بازار میں ہی جاتے چلے جاتے اور واپس آ جاتے، تو یہیں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لیتے ہیں، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام نے سلام کرنے کے نتیجے میں نیکیوں کا اعلان فرمایا، میں وہ نیکیاں جمع کر لوں۔ میں ایک ہی چکر کے اندر 20 یا سینکڑوں نیکیاں ہیں کہ جو میں وہاں سے حاصل کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور میری وجہ سے جو میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیکی عطا فرماتے ہیں، تو ان بھائیوں کے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیوں کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کیا ہم اس سلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سلام کو آتے جاتے ہوئے گزرتے ہوئے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تو اس سلام کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، دو شخص آپس میں چلے ہوئے جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آیا، اس کے دوسری طرف سے دونوں ایک دوسری طرف سے گزر کر جب واپس ملے تو دونوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پر ہم بازار کی زندگی کے اندر رہتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بازار جانا ہماری ضرورت ہے، ایسے موقع پر ہمیں سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر حضور علیہ السلام نے ایک دعا بتلائی کہ جو بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا اہتمام کر لے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طریقے پر 10 لاکھ درجات اس کے بلند فرما کر جنت کے اندر گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ یہ دعا جو بھی شخص اہتمام کے ساتھ بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنی ضروریات کو پورا ضرور کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جستجو نہیں ہوتی، ہمیں اس کی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم کسی طریقے پر دین اسلام کو حاصل کر لیں۔ ہم جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کام کو کرتے ہوئے ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر لیں کہ میں یہ جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں
اس کام کو کرتے وقت دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ رد السلام۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اماطۃ الاذی، کہ ایسی چیز جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے اسے راستے سے ہٹا دیا کرو۔ یہ راستے کا تیسرا حق ہے۔ راستے میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے اس چیز کو وہاں سے ہٹا کر دور کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی فرمایا لک صدقۃ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، کوئی ہڈی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اسے ہٹا کر الگ کر دیا، لک صدقۃ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آج ہمارے راستوں کا کیا حال ہے، اس معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے راستے کتنے صاف ستھرے ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے راستے گندگیوں سے بھرے ہوئے راستے ہیں، ہمارے راستے غلاظتوں سے بھرے ہوئے راستے ہیں، ہم راستوں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے راستوں کو بنا لے تو مسلمان کا راستہ سب سے صاف ستھرا راستہ ہوگا۔ آج کفار نے مسلمانوں کی روایات کو اختیار کیا، ان کے گلی محلے صاف ہیں، ان کی سڑکیں صاف ہیں، ان کے روڈ صاف ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے علاقوں کے راستے گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان دین تعلیمات سے روشناس نہیں ہے، آج کا مسلمان ان راستوں کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، آج کا مسلمان ان راستوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارے یہ راستے خراب ہو گئے۔ یہ راستوں کے اندر کچرا گرانے والے کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہیں۔ راستوں میں گندگی لا کے گرانے والے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہم راستوں کے اندر گندگیاں لا کر نہیں گرائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف محسوس نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ہمارے راستے خود بخود صاف ہو جائیں گے، ہمارے گلی اور محلے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنی گھر کی گندگی نکال کر دوسرے کے گھر کے دروازے پر لا کر کے گرا دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پڑوسی کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم اس معاملے میں سوچتے نہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی تکلیف کے اندر آ رہا ہے اور کوئی شخص اس راستے سے گزرے گا تو اس گندگی سے اسے گزرنا پڑے گا، ہم یہ بات نہیں سوچتے۔ ہم اپنے گھر کو صاف کر کے دوسرے کے گھر کے سامنے لا کر گندگی کو گرا دیتے ہیں، چلتے ہوئے راستوں کے اندر گندگی کو گرا دیتے ہیں، چلتے ہوئے راستے کے اندر ہم کچرا اپنا لا کر کے پھینک دیتے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ کر کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقی معنی کے اندر یہ شخص مسلمان ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی روایات کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم ان روایات کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے راستے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ ہم اگر بازار کے اندر جائیں تو ہماری دکانیں ہماری سڑکوں کے اوپر آئی ہوتی ہیں، ہماری دکان جو دکان کے اندر ہے، یہ دکان باہر کی راستوں کے اندر موجود ہے۔ یہ باہر کا جو راستہ یہ فٹ پاتھ بنایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ اس فٹ پاتھ پر گاہک چل کر کے آئے، اس فٹ پاتھ پر گاہک آ کر کے کھڑا ہو کر اپنا سودا سلب خرید لے، لیکن ہم اس گاہک کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے۔ ہم اپنا وہ فٹ پاتھ ٹھہرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی دکان اس پر سجانا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے ہوتے ہیں وہ پھر سڑکوں پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر جو گاڑیاں چلنی ہیں تو اس کی وجہ سے ازدحام پیدا ہو جاتا ہے، ٹریفک جام کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس بات کو یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں۔ اسلام نے ہمیں اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے کہ راستوں کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی جائے، ایسی رکاوٹ پیدا کر دی جائے کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کی سبز قالینوں پر لوٹنیاں کھا رہا ہے، جس طریقے پر کوئی بچہ خوشی کے اندر لوٹنیاں لگاتا ہے، الٹا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی قالینوں میں لوٹنیاں لگا رہا ہے اور اس کی مغفرت کا کوئی سبب بہت بڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سبب ہے اس کی مغفرت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر داخل فرمایا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا عمل یہ ہے کہ اس نے ایک راستے میں ایک کانٹے دار درخت کہ جو گزرنے والوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس نے اس کو جڑ سے کاٹ کر اس راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ کیا ہم مسلمان ان روایات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے؟ ہم ان روایات کی پابندی نہیں کر سکتے کہ ہم راستے سے جس وقت گزر رہے ہو تو راستے کے اندر اگر کوئی گندگی گری ہوئی ہے، راستے کے اندر کوئی ایسی چیز گری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، ہم اسے ہٹا کر کے دور کر دیں۔ آج کے بعد ہم تہیہ کریں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایجا دینے والی چیز کو راستے سے دور کرنا، یہ راستے کا حق ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ راستے کے اندر تکلیف دہ چیز اس کو ہم دور کریں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا، ہمارے راستے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر ہمارے راستوں کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر جس سواری کو استعمال کرتے ہیں، اس سواری کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم ضرورت کے لیے کہیں رکتے ہیں تو اس سواری کو کھڑا کرنے کے لیے ہم درست طریقے اختیار نہیں کرتے۔ ہم اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہمیں جگہ مل جائے ہم سواری کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوا کہ آپ نے دوسرے آدمی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی۔ اب جب وہ آدمی جس کی گاڑی آگے کھڑی ہے وہ واپس آتا ہے تو وہ انتظار کے اندر رہتا ہے جب یہ آدمی آ کے اپنی گاڑی ہٹائے گا تو میں اپنی گاڑی نکالوں گا۔ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، اس انداز پر کھڑا کر دیا کہ اس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ ہم صرف اپنی سہولت کے لیے ہم اس کی پابندی نہیں کرتے، ہم اپنی سہولت دیکھ کر بس جہاں ہمیں جگہ ملی ہم نے گاڑی لگا دی۔ ہمیں گاڑی اگر پارک کرنے کی پارکنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اہتمام کے ساتھ پارک کریں اور اس کو اس بارے میں سوچ لیں، غور کر لیں کہ میں جہاں پر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کر کے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ اس کے اوپر عمل کر لیں، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بعض اوقات اتنی بے ڈنگی پارکنگ ہو جاتی ہے کہ سڑکیں تک بلاک ہو جاتی ہیں اور اس کے سبب کیا ہوتا ہے؟ گاڑی غلط پارک ہوئی ہے۔ لہذا یہ مسلمانوں کا شیوا اس طریقے پر نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے آدمی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تو مسلمان وہ ہے کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تیسری چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ارشاد یہ فرمائی کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ ہم یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس جمعے کے مجمع کے اندر بھی ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ کہ ہم جو گاڑی کی سواری میں آ رہے ہیں اس سواری اور اس گاڑی کو ہم اچھے انداز پر پارکنگ کر کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور جب اندر آ جائے تو اندر آنے کے بعد بھی کسی دوسرے مسلمان کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہمارے عام طور پر معمول ہے کہ ہم آتے تاخیر سے ہیں لیکن زیادہ ثواب کے چکر میں آگے آنا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ بارہا اس معاملے میں بتایا جاتا ہے لیکن اس چیز کا احتیاط نہیں کیا جاتا اور دوسروں کے کاندھے پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے یا عیدین کے اجتماع میں مسلمانوں کے کاندھے پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اونٹے منہ سے جہنم کے اندر گرا دیتے ہیں۔ یہ وہی موجود ہے، ہم بار بار سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کاندھے پھلانگتے ہوئے ایذائے مسلم کرتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہر صورت میں نے عرض یہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے راستے کا تیسرا حق یہ بتلایا کہ تکلیف دہ چیز جو راستے میں رکھی ہوئی ہے اس کو دور کر دے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد میرے گھر کے سامنے کوئی تکلیف دہ چیز موجود نہیں ہوگی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرا دفتر ہے، میری فیکٹری ہے، ہم خود یہ
کوشش کریں. آج ہم یہ توقع رکھتے ہیں دوسروں سے کہ ہم یہ کام نہ کریں، دوسرے آ کر کے کریں. ہم اس انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ جی ہمارا کچرا گورنمنٹ کے ادارے والے آئیں اور وہ اٹھا کے لے جائیں. ہم خود اس کو لے جانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہم خود ایذائے مسلم کا سبب بن جاتے ہیں. اسلام نے ہمیں سکھلایا کہ خود کرو، اپنے راستوں کو صاف خود کرو. لہذا ہمیں انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے کہ حکومتی ادارے آئیں گے، میونسپلٹی والی گاڑیاں آئیں گی، وہ صفائیاں کریں گی تو صفائیاں ہوں گی. اس انتظار میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. سالوں سے وہ نہیں آتے، نہ آئے، لیکن ہم خود ایک مسلمان معاشرے کا فرد ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے خود اس کام کو سر انجام دیں گے. ہماری کمپنیاں ہیں، ان کے سامنے اگر راستے خراب ہیں، ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سہولت کے ذریعے سے وہاں سے گاڑی گزر سکے. ہم سڑکیں یا روڈ نہیں بنا سکتے، لیکن اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اتنی اس کی صفائی ستھرائی کر دیں کہ ہم اس کی وجہ سے ہماری فیکٹری بھی خراب لگتی ہے، ہماری کمپنی بھی خراب لگ رہی ہے. سامنے اتنا ٹوٹا ہوا روڈ ہے. ہمیں خود کوشش کرنا چاہیے کم از کم اس کو اس قابل بنا دیں کہ اس کے اوپر سے گاڑی آسانی کے ساتھ گزر سکے. اور جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایذائے مسلم نہ ہو. مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کام کرنا اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. ہماری تھوڑی سی محنت دوسروں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی. تو حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے دوسروں کے آنے کا انتظار کریں، ہم خود عملی طور پر اس قدم کو اٹھا لیں. اپنے گلی محلوں کو صاف کرنے کی ابتدا خود سے کر لیں. جس طریقے پر میرا گھر صاف ہے، اسی طریقے پر میرے گھر کی گلی بھی صاف ہونی چاہیے. اسی طریقے پر میرے گھر کا جو سڑک ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے. اس کام کے لیے ہم دوسروں کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود اس کام کو کرنے والے ہوں گے. انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے. باقی جو چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جو راستوں کے حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.